السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ معزز سامعات، تجوید القرآن کورس کلاس نمبر 2 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز سامعات، پہلی کلاس میں تجوید القرآن کورس کی پہلی کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کا پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور دوسری بات جو ہم نے اس کلاس میں پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن مجید کو غلط پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ تجوید ہے کیا، کہ جس کا حکم قرآن مجید میں بھی دیا گیا کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو، جیسا وہ نازل ہوا اس طریقے سے پڑھو، اور حدیث میں بھی اس کا حکم دیا گیا۔ تو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ تجوید ہے کیا، تجوید کہتے کسے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم آج کی کلاس میں ہم تجوید کی تعریف پڑھیں گے کہ تجوید کسے کہتے ہیں۔ تجوید تمام عربی حروفوں کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ تجوید کی تعریف دوبارہ سے ایک بار سن لیجئے۔ تمام عربی حروفوں کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ اس تعریف کے اندر آپ نے 4 الفاظ پڑھے جن سے مل کر تجوید کی تعریف بنتی ہے: عربی حروف، مخارج، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ ان الفاظ کا مطلب یہاں پہ مختصر سا مطلب میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں ان کا معنی صاف ہو جائے، آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آخر یہ الفاظ ہیں کیا۔ آگے چل کے اس کا پورا سبق آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، ہر لفظ کا الگ الگ۔ مخارج، مخرج کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ، حرف کی ادائیگی کی جگہ، کہ جو لفظ جس جگہ سے منہ کے جس حصے سے ادا ہوتا ہے اس حصے کو مخرج کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے تو الف کا جو مخرج ہے وہ منہ کا خالی حصہ ہے۔ اسی طرح ہا ہے، ہا حلق سے ادا ہوتا ہے تو حلق جو ہے وہ ہا کا مخرج ہوگا۔ صفات لازمہ، صفات لازمہ یعنی حرف کے اندر وہ کیفیات جن کیفیات کے ساتھ وہ حرف بولا جاتا ہے وہ اس میں ہمیشہ پائی جائیں۔ اور صفات عارضہ، صفات عارضہ کے مطلب ہے کہ حرف کے اندر وہ کیفیات جن کیفیات کے ساتھ وہ حرف بولا جا رہا ہے، جن کیفیات کے ساتھ وہ حرف پڑھا جا رہا ہے، وہ کیفیات اس کے اندر عارضی ہوں، کچھ دیر کے لیے ہوں اور بار بار بدلتی رہتی ہوں۔ جیسے رو کو کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، تو رو کے اندر جو کیفیات ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، رو کے پڑھنے کی جو صفات ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، کبھی تو اسے موٹا پڑھنا پڑتا ہے اور کبھی باریک۔ تو جب کسی لفظ کے اندر اس طرح کی کیفیات پائی جائیں تو اسے صفات عارضہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھی بات جو رہ گئی وہ یہ ہے عربی حروف۔ عربی حروف کسے کہتے ہیں؟ تو عربی حروف یہ ہیں، ان حروف کو عربی حروف بھی کہا جاتا ہے، ان حروف کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے، ان حروف کو حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کل 29 حروف ہیں۔ یہ حروف آج صرف آپ کو پڑھ کر سنائے جائیں گے، کل کی کلاس میں انشاءاللہ آپ کو یہ مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھائے جائیں گے اور ان کے مخارج بھی بتائے جائیں گے کہ کس لفظ کا کیا مخرج ہے اور اسے کس طرح ادا کرنا ہے۔ آج صرف آپ کو یہ لفظ پڑھ کر بتائے جائیں گے تاکہ آپ کو ان لفظوں کی پہچان ہو جائے کہ کس لفظ کو کیا کہتے ہیں، کیونکہ بہت سی خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کے لیے اور بچوں کے لیے یہ الفاظ صرف پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ عربی حروف حروف تہجی حروف مفردات کہلاتے ہیں۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روزانہ کا سبق ہمیں سنائیں
تو آپ دیے گئے واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کر کے روزانہ کا سبق سنا سکتے ہیں، لیکن یہ صرف خواتین، بچوں اور بچیوں کے لیے ہے۔ اللہ حافظ۔